بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 6 جس کی تلاوت دا شرف حاصل کیتا، امام اہل سنت اعلی حضرت اس کا ترجمہ فرماندے نے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں ایذا نہ دے بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ آیہ کریمہ اور اس کا ترجمہ، اور یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنا یہ جرم ہے۔ یہ دینی جرم بھی ہے، مذہبی جرم بھی ہے اور اخلاقی جرم بھی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جو کسی کے منہ میں آتی ہے وہ کہے چلا جاتا ہے، بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر جس پر الزام ہے اس کے پوچھے۔ چلیں، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی اقدار ہیں اور ان کی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے تو وہ یہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر میرے حوالے سے کئی مہینوں سے خبر چلی آ رہی ہے کہ اس بندے نے سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق گستاخی کی ہے، جو در حقیقت ان کے گندے ذہنوں کی اختراع ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ وہی ہے جو اسلاف کا ہے اور مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت کا ہے۔ ہم سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ وہی بات ہے جو اندر سے ہے اور باہر سے ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، میرا کام ہے بتانا، کسی کو منوانا میرا کام نہیں، اور نہ ہی میں کسی کے ماننے کا محتاج ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق مجھ سے اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے تھی، مگر ناعاقبت اندیش لوگوں نے، جن کا زندگی کا مشغلہ یہی ہے کہ پگڑیاں اچھالو اور ناچو گاؤ اور کسی پہ بہتان ترازی کرو،
اسلام نے اس کی بہت بڑی ممانعت کی ہے، اور دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اللہ کا حکم بھی اس میں آ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ کبائر گناہوں میں سے ہے، چھوٹا گناہ نہیں، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی بلا وجہ ہرزہ سرائی کرنا۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے اسی عقیدے کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آستانہ علیہ اویسیہ، جس پہ ہم نے پانچوں خلفاء کے امیر المومنین اور خلیفہ لکھ کے ان کے ناموں کی بڑی بڑی تختیاں یہاں پہ لگائی ہیں، کندہ کی ہوئی ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ایام خلفائے راشدین بڑے اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں، اور ہماری زندگی کا پہلا حصہ بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور آج بھی ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے۔ تو جو لوگ ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی انا کی وجہ سے اس بات پہ تہمت لگاتے ہیں، میں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ آگے چل کے میں بات کروں گا کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہے۔ وہ جو ایک جملہ میرا منظر پہ لا کے اور تقریر کو کانٹ چھانٹ کر کے ہارس ٹریڈنگ سے مراد واللہ خلفائے راشدین نہیں تھے، اور وہ کہنا تو میرے نزدیک کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے متعلق سوچنا بھی میرے نزدیک گناہ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ وہ بات جنرلی تھی کہ ادوار آئے، ہر دور میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں حق چھپ گیا، باطل چھا گیا۔ اگر ہم اپنی سوچ اور فکر کو اور اپنے نظریے کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتے تو آج اسلام کا کوئی اور رنگ ہوتا۔ مگر کچھ ناعاقبت اندیش لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے اور مجھے بدنام کرنے کے لیے اور میری عزت کو گھٹانے کے لیے اس کو خلفائے راشدین سے جوڑ دیا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی سوچے، یہ بات میں پہلے بھی کر سکتا تھا، مگر میں نے کہا ان بچوں کو کیا جواب دینا ہے۔ یہ بچے شغل کر رہے ہیں، چلو 4 دن یہ شغل کر لیں، اپنے اور بیگانے کی پہچان بھی ہو جائے۔ مگر جب اس مسئلے کو، ذاتی مسئلے کو مسلک کا مسئلہ بنایا گیا، مذہب کا مسئلہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، تو آج مجھے بولنا پڑا کہ یہ اپنی ذاتی لڑائیاں مذہب کو آگے رکھ کے نہ کریں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں، جرت نہیں مجھے فیس کرنے کی،
تو پھر چھپ چھپ کر وار نہ کریں، آپ بہادر بنیں، اپنے میں حوصلہ پیدا کریں۔ میرے پاس آئے ہیں علماء، اکثر آتے رہتے ہیں، اتنی بھی خرافات ہیں، یہ صرف چھوٹے طبقے میں ہے۔ کسی بڑے کی آپ نے ویڈیو یا کسی کا پیغام نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہرت چاہتے ہیں، سستی شہرت، اور چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اس کے ساتھ کوئی پنگا لیں گے تو ہمیں شہرت ملے گی۔ بھائی شہرت کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ آپ میں اگر اتنی دینی اور اخلاقی جرت ہے تو آپ میرے سامنے آتے، مجھے فیس کرتے، مجھ سے پوچھتے، میں الحمدللہ اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے، اپنا عقیدہ آپ کو دینے کے لیے میں ہر وقت تیار ہوں۔ میرے پاس علماء کرام تشریف لائے، انہوں نے اصل حقائق جانے، سوالات کیے، اور جب میں نے ان کو اپنا مدعا بیان کیا اور میں نے اس مسئلے پر ان کو ذہنی طور پہ سیٹسفائی کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بات پہ مطمئن ہیں۔ تو بھئی اگر آپ میں بھی اخلاقی جرت تھی تو آپ آتے، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے۔ تو میں تو آج بھی اس کے لیے تیار تھا کہ یہ شغل کر رہے ہیں، یہ شغل کرتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے اس کو جب چاہا کہ ہم اس کو مذہبی رنگ دیں، چونکہ میں نے اپنی زندگی اس میں گال دی ہے، مذہبی منافرت کو ختم کرنے میں، مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے ہر ایک کے دروازے پہ گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے۔ بڑی بڑی باتیں جو تھی، جنہوں نے کئی سالوں سے نہیں کی، ہم نے میلاد کے جلسے کروا دیے، ان سے درباروں پہ حاضری دلوا دی، بات ہوئی ہماری بالکل بالمشافہ ان کے بڑے لیڈران سے کہ یہ کلمہ نجائز ہے جو آپ بولتے ہیں اذان میں، خلیفہ تو بلا فصل، آپ خلافت پر نہ دھیان دیں، آپ امامت کی طرف رہے۔ خلفاء کی یہی ترتیب ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پانچویں خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم نے یہ بات منوائی ہے، قائل کیا ہے، یار جو بندہ مسلک کے لیے یہ خدمات دوسروں کو قریب کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، جو غیروں کو قریب کرنا چاہتا ہے وہ کس طرح اپنوں کو دور کرے گا، کس طرح وہ ایسا مسئلہ اٹھائے گا جس میں امت میں نفاق پیدا ہو۔ بھئی ہم تو اتحاد والے ہیں، ہم قریب کرنے والے ہیں، ہم اپنے بزرگان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ جو کام ہمارے بزرگان نے کیا، ہم نے آج تک اس کام کو زندہ رکھا ہے۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، ہم نے اپنے نظریات کو منوایا ہے، کسی کے نظریے کو نہیں مانا۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کی شان پہ میرے بڑے کلپس ہیں، یہ اپنی ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان ہستیوں کو جو درمیان میں لایا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے۔ تو میری تربیت تو ایسی نہیں، اس لیے کہ میں حلالی خون ہوں کہ کسی کی پگڑی اچھال لی۔ میں تو آج بھی نہ بولتا اگر اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جاتا، میری ذات تک ہوتا تو کوئی بات نہیں، جو کہتا ہے کہتا رہے۔ اگر بھائی دو بندے مجھے برا کہتے ہیں تو 200 اچھا بھی تو کہنے والے ہیں نا۔
تو مجھے کیا پڑی کہ لوگوں کے ساتھ الجھتا پھروں؟ میں تو دیکھوں گا اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کو، ان کو لے کے چلوں گا۔ تو لہذا یہ غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے قوم میں، لوگوں میں، مسلک میں، کہ اس نے جی حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی۔ نہ سرکار کا کوئی نام ہے اس میں، نہ ان کے دور کا نام ہے، ایک جنرلی بات ہو رہی ہے، اور میں نے اپنا جو معافی ضمیر تھا وہ بیان کر دیا۔ اب کسی کو منانا اس بات پہ وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب کوئی سمجھے ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو نہ ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مسئلہ نارووال سے اٹھایا گیا۔ اصل میں یہ تھا کہ ایک ہمارا منحرف مرید اور خلیفہ، وہ ہمارے حضرت صاحب کا عرس کرواتا تھا، ہم ہر سال جاتے تھے، لیکن اس کی کچھ روحانی منافرت کی وجہ سے اور ہماری طریقے ویسیہ کے خلاف کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے ہم نے اگنور کیا۔ ہم نے تو اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، چاہے جائے کہ ہم کسی کے خلاف ایکشن لیں۔ تو ہمارے ایک اور مرید حضرت قاری محمد ارشد صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں حضرت کا عرس کروانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی اس تاریخ پہ نہ کروائیں، آپ اس سے پہلے کوئی تاریخ رکھ لیں، اور جگہ بھی وہ نہ ہونی چاہیے کہ تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ کوئی مقابلہ کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے آستانے اور بہت بڑے مدرسے کے محتمم صاحب کو فون کر کے کہا کہ جی مجھے اور تو اختلاف نہیں، یہ صحابیت کا ڈھونگ ہے، اصل درد یہ ہے، یہاں پہ درد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے مقابلے میں عرس رکھ لیا ہے، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اپنی لڑائیاں اپنے ساتھ ہی لڑنی چاہیے۔ اس میں جو ہماری شخصیات ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، اللہ کے بندو، میں تو برملا یہ بات کہتا ہوں غیروں کے سٹیجوں پر کہ اگر خلفائے راشدین کے دور کو اسلام سے نکال دو تو باقی اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ توہین کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ان کی ذات کو یہ ہے، کیونکہ وہاں نارووال میں ایک گروپ ہے جو گروپ خود کو کہتا ہے کہ ہم تھے گروپ ہے، تھے۔ اب تھے اس زبان میں یہی میں سمجھاؤں کہ ہم لوگوں کی عزتیں اڑانے والے، بےعزتیاں کرنے والے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم جس کو چاہیں اس کو تھے کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مولویوں کو ہم نے تھے کیا، بڑے بڑے پیروں کو تھے کیا، ہم نے تب جان چھوڑی جب انہوں نے ہمارے قدموں کو ہاتھ لگایا۔ تو بھائی یہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہمیں شہرت سے زیادہ، عزت سے زیادہ اپنا عقیدہ عزیز ہے، ہمیں عزت اور شہرت سے زیادہ محبت رسول اور محبت اہل بیت عزیز ہے۔ ہاں البتہ اس پہ کوئی آنچ آئے گی، حرف آئے گا تو ہم سینہ تان کے تم سب کے سامنے کھڑے ہو گے۔ یہ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے، مسئلہ صحابیت کو آگے لے کے آتے ہو، اور یہ جس نے مسئلہ یہ اٹھایا ہے نارووال کی سرزمین سے، یہ تھے گروپ، وہ مولوی تبسم اور وہ مولوی یعقوب رضوی، ان سب کو میرے عقائد کا بھی پتہ ہے، میرے نظریات کا بھی پتہ ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ جو کوئی کرے ہماری اجازت سے کرے، اور نہ کرے تو ہم اس کو بیعزت کریں، اس کے وہ ہمارے قدموں کو ہاتھ لگائیں۔ کس کس پیر کی انہوں نے پگڑیاں نہیں اچھالی وہاں آپ کی سرزمین میں؟ کس کس عالم دین کی پگڑیاں نہیں اچھالی؟ ہم نے تو ساری زندگی مشائخ کی عزت کی ہے، ہم نے ساری زندگی علماء کی جوتے سیدھے کی ہے، ہم نے احترام کیا ہے، ہم نے اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو جگہ دی ہے، چاہے وہ ہم سے چھوٹا ہے۔ ہم تو ہر ایک کو احترام دینے کے قائل ہیں، ہم کسی کو بے عزت کرنے کے قائل نہیں، مگر ہم بھی سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اور واللہ میں نے آج تک کوئی ایک دو بندہ نہیں، ہزاروں میں اس بات سے روکا ہوا ہے،
کہ بیٹے ہمارا مقصد جوڑنا ہے، توڑنا نہیں. لہذا کوئی اگر بکواس کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا نا، جو تہمت لگاتا ہے اگر تو اس میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ بندہ دین سے خارج ہے. کم از کم یار اعلیٰ حضرت کی بات ہی مان لو. لہذا ہم جو بھی بات کریں گے اخلاقیات کے دائرے میں کریں گے. اور میں پھر یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری ذات سے، میری شہرت سے کوئی مسئلہ ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے بات کریں، حوصلہ پیدا کریں. اس طرح کے نہ کریں کہ جناب سٹیجوں پہ آپ کھڑے ہو کے میرا کیا ہے، مجھے پتا چلا جی کہ وہ مولوی تبسم آپ کے وہ ناروال کے داخلے کی لگوا رہا ہے جی پابندیاں. اور یار میرے پاس ناروال ہے، میں تو بین الاقوامی بندہ ہوں، میرے پاس تو سٹیج ہی بہت کم ہے. میں نہ آؤں گا تو کیا مطلب یہ کہ دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے پروگرام ختم ہو جائیں گے. آپ سنبھالیں، اپنا ناروال کو سنبھالیں. مجھے خوشی ہے، کرو کام، کر کے تو دکھاؤ. لہذا ہر بات کو اخلاقیات اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کریں، ورنہ دوسرے ہاتھ ہمیں بھی آتے ہیں. السلام علیکم.